امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی فوج پر حملے میں ملوث داعش کمانڈر کی گرفتاری پر پاکستان کا شکریہ۔ امریکی CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف نے کہا کہ امریکہ کو مطلوب مبینہ دہشت گرد کا نام جعفر تھا، جسے پاکستان سے لا کر واشنگٹن میں امریکی حکام کے حوالے کیا گیا۔ اس موقع پر امریکی CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف، FBI کے ڈائریکٹر، اٹارنی جنرل اور ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس بھی موجود تھیں۔ عہدہ سنبھالنے کے اگلے روز ہی پاکستانی انٹیلیجنس کے سربراہ سے بات کی اور ان سے کہا کہ اگر پاکستان ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے تو ان ملوث افراد کی گرفتاری کو اپنی ترجیح بنائے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے کہا ہے کہ پاکستان سے گرفتار کیے جانے والے دہشت گرد کی پاکستان کو اطلاع ٹرمپ انتظامیہ نے دی تھی۔ پاکستان کا خصوصی شکریہ کہ انہوں نے اس معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائیکل والٹز کا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے رابطہ۔ انسداد دہشت گردی کی پاکستان کی کوششوں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ کا پیغام پہنچایا۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ داعش کمانڈر شریف اللہ نے کابل حملے اور حملاور کے فرار میں مدد دینے کا اعتراف کر لیا۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق شریف اللہ نے مارچ 2024 میں ماسکو کے سٹی ہال میں حملے میں ملوث ہونے کا بھی اعتراف کیا۔ شریف اللہ کو آج ورجینیا کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے انٹرنیشنل فری زونز اتھارٹی، متحدہ عرب امارات اور ایلیریا گروپ کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان کے موجودہ اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی انٹرنیشنل فری زونز اتھارٹی کی پاکستان کے موجودہ اسپیشل اکنامک زونز میں متعدد منصوبوں میں سرمایہ کاری کی یقین دہانی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے میں پاکستان کے کردار کو امریکہ بھی سراہ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے جادو ٹونے بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ امریکی صدر کے بیان نے کچھ لوگوں کے بیانیے کو زمیں بوس کر دیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وزیر اعظم پشاور آئیں گے، KP حکومت سنجیدہ نہیں۔ KP حکومت کئی ماہ سے 25 کلومیٹر روڈ نہیں کھول سکی۔ KP حکومت کا افغانستان میں وفد بھیجنا غیر سنجیدہ گفتگو ہے۔ کیا پولیٹیکل فورسز یا پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا گیا؟ یہ بھی بولے کہ اڈیالہ جیل میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ ایک قیدی کو مرغے اور جم کی سہولت ہے، باقی قیدیوں کو یہ سہولت نہیں۔ بانی PTI کو افطار بھی مل رہا ہے، سحری بھی۔ اگر انہیں روزے کے درمیان بھی کچھ چاہیے تو وہ بھی مل سکتا ہے۔ بانی PTI کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پس پردہ رابطے جاری۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بانی PTI کی رہائی کے لیے کوشاں۔ دونوں رہنما بانی PTI کی رہائی کے لیے پرامید۔ پارٹی اس بات پر متفق ہے کہ بانی کی رہائی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کولو کی تحصیل ماوند کے علاقے دربانی کے پہاڑی سلسلے میں آگ لگ گئی۔ آگ نے کئی کلومیٹر علاقے کو لپیٹ میں لے لیا۔ مقامی افراد اور لیویز آگ بجھانے میں مصروف۔ موٹر وے پر تیز رفتاری پر پہلی FIR درج، ڈرائیور گرفتار۔ موٹر وے پولیس کے مطابق تیز رفتاری کا واقعہ ملتان کے قریب موٹر وے پر پیش آیا۔ ڈرائیور 173 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر گاڑی چلا رہا تھا۔ گرفتار ڈرائیور کو مقامی پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ محکمہ صحت پنجاب کی ڈیرہ غازی خان میں کارروائی۔ 1 ارب 70 کروڑ روپے مالیت کی چوری شدہ سرکاری ادویات برآمد۔ ادویات کی چوری میں ملوث تینوں سٹور کیپرز گرفتار۔ اور پوپ فرانسس کی حالت میں بہتری آئی ہے، سانس لینے میں دشواری نہیں۔ ویٹیکن کے مطابق بدھ کے روز پوپ فرانسس نے کرسی پر بیٹھ کر کام بھی کیا۔
अमरीकी सदर की तरफ से पाकिस्तान का इजहार तशक्कुर दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी काविशों की पजीराई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर विफाक को तजावीज़ देने के बजाय सूबे में दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात करें। वज़ीर इत्तलात ने कराची पोर्ट अराजी में 60 अरब रुपए घपले के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा फैसल वाडा ने सनसनी फैलाई, उन्हें इल्ज़ाम लगाने से पहले बेहतर होमवर्क करना चाहिए था। वफाकी हुकूमत से पुरजोर इल्तिजा करता हूँ कि ख़ास तौर पे इस रमज़ान शरीफ के महीने में लोगों को और तकलीफ़ में ना डालें, लोड शेडिंग ना करें। गैस का जो एक मेजर प्रॉब्लम हो गया है, हमें आईनी तहफ़्फ़ुज़ ये हासिल है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है उस सूबे के लोगों का पहला हक है, तो उन सूबे के लोगों के लिए ये गैस लोड शेडिंग सूबा सिंध में ख़त्म करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का विफाक से सिंध में गैस की लोड शेडिंग ख़त्म करने का मुतालबा। कहा विफाकी हुकूमत से पुरजोर इल्तिजा करते हैं कि रमज़ान में लोगों को तकलीफ़ में ना डालें। सिंध में पैदा होने वाली गैस पर पहला हक यहाँ के रहने वालों का है। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान कहा सिंध हुकूमत की 57 बड़ी इमारतों को सोलराइज कर चुके हैं। कराची के 7 अजला में 50-50 हज़ार रुपये मालियत का सोलर होम सिस्टम देंगे। 2 लाख सोलर सिस्टम के लिए 10 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम का जायज़ा। वज़ीर आला की 19 अजला में फाटा की साबिक़ा 23 हाउसिंग स्कीम्स की बहाली और फंड्स जारी करने के लिए इक़दामात की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनता देखकर खुशी होती है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा राबते जारी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशा। दोनों रहनुमा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पुरुमीद। पार्टी इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि बानी की रिहाई एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं है। बैरिस्टर गौहर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर करप्शन के इल्ज़ामात के दिफा में सामने आ गए। कहा वज़ीर आला पर करप्शन के तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं, इनका मकसद वज़ीर आला को बदनाम करना है। गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला और बतौर पार्टी हेड बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। गंडापुर ने मरियम नवाज की तरह तस्वीर में नहीं बल्कि अमली कारकर्दगी दिखाई। खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा है जिसने सरप्लस बजट दिया। गंडापुर ने मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैद पार्टी कारकुनों की मदद भी की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने महंगाई में कमी का हुकूमती दावा बेबुनियाद करार दे दिया। वज़रा को अपने साथ बाजार जाने का चैलेंज देते हुए कहा मुल्क की मईशत बढ़ नहीं रही बल्कि सुकड़ रही है। इंडस्ट्रीज में ग्रोथ 0 हो चुकी। बजट में 3 माह नहीं और अब तक 1400 अरब रुपए के तरक्याती बजट में से सिर्फ 92 अरब रुपए खर्च हुए हैं। शिबली फराज ने कहा कि कानून की बालादस्ती के बगैर कोई सरमायाकारी नहीं करता। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुल्क की मईशत को गिरवी रखा। शफाफ इलेक्शन होने तक हालात नहीं ठीक होंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा हम किसी डील के जरिए नहीं, आईन और कानून के रास्ते बानी पीटीआई को बाहर निकालेंगे। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं कि हम कानून को अपने हाथ में लें। इल्म है कि बानी पीटीआई क्या चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश क्या है। हम एहतजाज भी करेंगे, जलसे भी। हम किसी के कहने पर या किसी की शय पर कुछ नहीं करेंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट से निजात पाकर माशी इस्तेहकाम की तरफ शानदार सफ़र तय किया। महंगाई 38% से कम होकर 9 साल की कम तरीन सतह 1.5% पर आ गई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा यह सच्चाई एक बार फिर साबित हो गई कि नून लीग की हुकूमत ही वो वाहिद जमहूरी क़ुव्वत है जो पाकिस्तान को तरक्की दे सकती है। गुजरा 1 साल बेमिसाल रहा। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने दावा किया है कि आइंदा कुछ रोज़ में मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनके साथ होंगे। मौलाना फजलुर रहमान से बात करने के लिए कमेटी भी कायम की गई है। गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक़ पीटीआई ने कुछ हिदायत दी हैं जो उन तक पहुँचाएंगे। मौलाना की इज़्ज़त करते हैं, चाहते हैं वो इस इत्तेहाद में शामिल हों। इससे पहले खबरें आई थी कि मौलाना फजलुर रहमान पर माजी में ज़बानी हमले पीटीआई और JUI फे के इत्तेहाद में रुकावट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
FBR کے افسران کی گریڈ 21 سے 22 میں ترقی پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا FBR کے افسران کی ترقی کے لیے 12 مارچ تک ہائی پاور سلیکشن بورڈ کا اجلاس نہ کیا جائے، متعلقہ افسران کو بذریعہ ٹیلی فون عدالتی حکم سے آگاہ کیا جائے۔ چیئرمین FBR اور پرائم منسٹر آفس کے سیکریٹری کو بیان حلفی بھی جمع کرانے کا حکم۔ FBR افسر شاہ بانو کی درخواست پر احکامات جاری کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ چیئرمین FBR بیان حلفی دیں کہ پٹیشنر کا نام ایڈمن پول میں رکھنے کی سمری نہیں بھجوائی گئی۔ سیکریٹری ٹو PM بیان حلفی دیں کہ ایسی کوئی سمری موصول نہیں ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں صحافتی تنظیموں کی متنازع پیکہ ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے قانون کی آئینی تشریح کے لیے اٹارنی جنرل پاکستان کو معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ فریقین سے 19 مارچ تک جواب طلب۔ لاہور ہائی کورٹ میں متنازع پیکہ ایکٹ میں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر PTI اور محکمہ داخلہ کو جواب جمع کرانے کے لیے 13 مارچ تک مہلت۔ وفاق اور پنجاب حکومت کے لاء افسر معاونت کے لیے طلب۔ مزید سماعت 13 مارچ تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے متنازع پیکہ ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست پر اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ اب وہ وقت نہیں کہ ہم کسی کی طرف دیکھیں۔ صوبے کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت بلوچستان ان کی بلا تفریق خدمت کرے گی۔ چائنیز حکومت کی جانب سے گرانٹ ان ایڈ کی مد میں دیے گئے 15,000 ہوم سولر سسٹم منصوبے کی تقسیم کے حوالے سے کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سرفراز بگٹی نے کہا گوادر سی پیک کا جھومر ہے، گوادر کے لیے 500 ہوم سولر سسٹم دیے جائیں۔ سولر ہوم سسٹم فراہم کرنے پر چائنا کے مشکور ہیں۔ پشین میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، سیکیورٹی فورسز نے توبہ کاکڑی میں آپریشن کے دوران 4 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ لیوس حکام کے مطابق گرفتار دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ کارروائی میں راکٹ لانچر، اینٹی ٹینک مائنز، خود کو جیکٹ بنانے کا سامان اور بڑی مقدار میں بارودی مواد برآمد۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی بنوں میں خودکش دھماکوں کی شدید مذمت۔ ایک بیان میں کہا KP میں دہشت گردی کے واقعات وفاقی اور صوبائی حکومت کی ناکامی ہے۔ بنوں میں معصوم شہریوں کو افطار کے وقت نشانہ بنایا گیا۔ بلوچستان اور KP میں حکومتی ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پاکستان اور افغانستان امن کے لیے بامعنی مذاکرات کریں۔ کراچی کے علاقے قائد آباد مرغی خانہ کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر زخمی شہری دم توڑ گیا۔ موقع پر موجود شہریوں نے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا۔ مشتعل افراد کے تشدد سے ڈاکو بھی شدید زخمی۔ مقتول شہری کے اہل خانہ زخمی ڈاکو کو اسپتال سے زبردستی تھانے لے گئے، ڈاکو بھی دم توڑ گیا۔ واقعے کے خلاف مقتول شہری کے اہل خانہ اور علاقہ مکینوں کا احتجاج۔ رائے ون میں مبینہ زیادتی کے کیس میں غلط معلومات فراہم کرنے پر 3 خواتین کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ مقدمے کے مطابق خاتون نے عدالت میں بیان دیا کہ 2 پولیس اہلکار ان کے ملزم نہیں۔ ملزم سے متعلق عدالت میں صلح نامہ بھی پیش کیا گیا۔ خواتین کو DNA ٹیسٹ کے لیے 2 دفعہ بلایا گیا مگر وہ پیش نہ ہوئیں۔ تینوں خواتین نے غلط معلومات فراہم کی، کارروائی کی جائے۔ خواتین نے 5 فروری کو 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں واٹر کارپوریشن کے پمپنگ سٹیشن کو آگ لگا دی گئی۔ واٹر کارپوریشن عملے نے PTI کونسلر سمیت نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ مقدمے میں دیگر دفعات کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے دفعات بھی شامل۔